عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ہر وقت 4 قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ہوتا ہے، یا پھر وہ کبھی نہ کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، اور یا وہ اطاعت میں ہوتا ہے، اور یا وہ معصیت کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا حل قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد بیان فرمایا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنے سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ ہم روزانہ کتنی مرتبہ سانس اندر لے کے جا رہی ہے، پھر باہر نکالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دونوں آنکھیں دی ہے، دونوں ہاتھ دیے، دونوں پاؤں دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے ہمارے اوپر۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں، یا جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کے ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر انعامات ہے، نعمت ہے۔ تو پہلی حالت یا تو انسان اللہ کی طرف سے نعمت میں ہوگا، اور نعمت کے بارے میں قرآن مجید کا فرمولہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ تو انسان کو ان انعامات کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حالت مصیبت کی ہے، یعنی انسان اپنی فطرت و طبیعت کی تقاضے کے خلاف جو چیز دیکھتا ہے، قدرتی طور پر انسان کو اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو وہ مصیبت ہے۔ اور مصیبت کا فرمولہ کیا ہے؟ اگر کہیں آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک تو صبر کرے اس تکلیف پر، اور دوسری اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ ہم جتنے بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں، تو اس اطاعت کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے، اطاعت کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے۔ یہ نہ کہے کہ میں تو بہت نیک بندہ ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اپنی تقوی اور اپنی ایمان کے اوپر، اپنی حالت کے اوپر، اپنی نیکی کے اوپر کبھی گھمنڈ نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا انسان اپنا فضل، اللہ تعالیٰ کی فضل سمجھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے، ہم پر فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ یہ بات بتانے مقصود ہے۔ اور چوتھی چیز معصیت ہے، گناہ ہے۔ تو گناہ کا مادہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو
تو فوراً کے فوراً اپنے گناہ پر استغفار کریں۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اطاعت کا مادہ، معصیت کا مادہ رکھا ہے، اسی طریقے سے اپنے گناہ پر توبہ کرنا، استغفار کرنے کا مادہ بھی انسان میں رکھا ہے۔ کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ آج ہم سارے کے سارے دنیا میں پریشان ہیں، کوئی صحت کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا، ہر غم سے نکالے گا اس کو، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک نے کہا حضرت بہت پریشانی ہے، مال و دولت کے حساب سے دعا فرمائے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ دوسرا آدمی آیا، حضرت کھیتی باڑی کے بارے میں بہت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تیسرا شخص آیا، حضرت اولاد کی کمی ہے، اولاد ہے نہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ تو امرہم کلہم بالاستغفار، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو توجہ کے ساتھ سنا اور سارے کے سارے لوگوں کو استغفار کا حکم دیا۔ تو مجمع میں تشریف فرما ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے؟ ایک کو تکلیف اس بات کی ہے کہ مالی پریشانی ہے، دوسرے آدمی کو پریشانی ہے کھیتی باڑی کے بارے میں، تیسرے آدمی کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ سب کا علاج استغفار ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بنائے گا، نہریں بنائے گا تمہارے لیے۔ تو استغفروا ربکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جو آپ سے وظیفے لینے کے لیے آئے تھے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ آج ہم بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ مالی طور پر پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا وظیفہ بتا دے، اولاد کے لیے پریشانی ہے، اس کا وظیفہ بتا دے، فلاں کام نہیں ہو رہا، اس کا وظیفہ بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر ساری چیزوں کا حل بتایا ہے کہ من لزم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائے گا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے کشادگی کا راستہ عطا فرمائے گا، وجعل لہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مصیبتوں سے ہماری نجات عطا فرمائے، اور جو بیمار ہے سب کو صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔